بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے طلباء و طالبات کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر انگلش کلاس 10 کا گیسٹ پیپر اپلوڈ کر دیں۔ تو یہ جو گیسٹ پیپر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسے کاپی پر نوٹ کر لینا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کو یہی پیپر آئے گا۔ سوالات تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر امتحان میں یہی والا پیپر آئے گا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس گیسٹ پیپر کو لفظ بلفظ آپ نے لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ آپ نے اپنی بک اور کی بک کی مدد سے یہ تمام کے تمام سوالات یاد کرنے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو اس مشکل کا سلوشن بتائیں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو کامیاب کرے، خاص طور پر ان طلباء کو جو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابی دے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو امتحان میں سب سے پہلے معروضی پیپر دیا جائے گا۔ معروضی پیپر کے کل 19 MCQs ہوں گے۔ آپ نے تمام کے تمام MCQs بڑی ہی سمجھداری سے حل کرنے ہیں، کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کے سب سے اہم ترین MCQs ہیں، یہی آپ کو امید ہے پیپر میں آئیں گے۔ یہ جو آپ کو گیسٹ پیپر میں MCQs دیے گئے ہیں یا بورڈ پیپر میں آپ کو آئیں گے، یہ دو طرح کے MCQs ہیں۔ کچھ MCQs آپ کی ٹیکسٹ بک سے لیے جائیں گے اور کچھ MCQs آپ کے جو گرامر ہے اس سے لیے گئے ہیں۔ جو حصہ گرامر ہے وہ بھی آپ نے مکمل طور پر کر لینا ہے۔ ان تمام MCQs کے آپ نے جواب اپنی بک اور کی بک سے دیکھنے ہیں اور اگر سمجھنا ہے تو آپ نے کومنٹ لازمی کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف۔ جوابی کاپی پر سب سے پہلے آپ نے رول نمبر وغیرہ لکھنے کے بعد سیکشن نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شارٹ کویسچن حل کرنے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو شارٹ کویسچن آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے اہم ترین لیے گئے ہیں۔ نالج، انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن وغیرہ جو موجودہ بورڈ کا طرز عمل ہے اس کے مطابق یہ تمام MCQs آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے یہ تمام کے تمام MCQs اچھی طرح ان کو یاد کر لینا ہے، لفظ بلفظ ان کو رٹ لینا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک بات کا مزید آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ والا کویسچن حل کرنا ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ جواب آپ کو آتا ہو، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور آپ نے جب شارٹ کویسچن مکمل حل کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سیکشن نمبر 2 کی۔ جب آپ سیکشن نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے پیراگراف جو دیا گیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور یہ اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کی لفظ بلفظ درست لکھنا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیپر حل کرتے وقت کسی قسم کی تیزی نہیں کرنی۔ ہاں، آپ کو تیاری میں کسی قسم کی بھی مشکل ہو، آپ نے پورا سال نہیں پڑھا یا آپ ٹاپر ہیں، آپ مزید جو ہے اچھی طرح تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں آپ نے سمری لکھنی ہے۔ سمری جو 2-3 سمریاں دی گئی ہیں ٹیکسٹ بک میں، آپ نے وہ لفظ بلفظ اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ ایک سمری آپ نے اچھی طرح پوری احتیاط کے ساتھ سمجھداری سے لکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو 3 مضامین دیے جائیں گے، ان میں سے ایک مضمون آپ نے لکھنا ہے۔ وہ مضمون بھی 150 سے لے کر 200 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔
تو عزیز طلباء و طالبات، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ نے تیاری کی ہے یہ دیکھیں کہ پرانی گرامر سے تو نہیں آپ نے کی۔ اگر آپ نے پرانی گرامر سے تیاری کی ہے تو پھر آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ جب آپ یہ میرا پیغام سنیں اس دن سے آپ نے نئی بک 2024 والی خریدنی ہے، اس کے مطابق آپ کو 2024 کا پیپر آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ پرانی بک چینج ہو گئی ہے، اس سے تیاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 کے تحت آپ کو کل 8 جملے دیے جائیں گے۔ ان 8 جملوں کو آپ نے انڈائریکٹ سینٹنس میں چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جو آپ کو الفاظ دیے جائیں گے انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال نمبر 7 انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے پوری ہی سمجھداری کے ساتھ اس سوال کو حل کرنا ہے اور تمام اس کے جزو حل کرنے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ ایسے جملے کامن بھی آپ نے یاد کرنے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سوال مکمل نہ ہے تو ان کے الفاظ ان جملوں میں استعمال کر کے جملے مکمل آپ بنا سکیں۔ تو اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 کلاس 10 میں مشکل ترین شمار کیا جاتا ہے کہ آپ نے اردو سے انگلش بنانی ہے، اردو کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ نے۔ تو یہ بہت ہی اہم اور مشکل سوال ہوتا ہے۔ آپ نے اہم ترین 15 پیراگراف یاد کر لینے اچھی طرح لفظ بلفظ، تو ان پہ بھی ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا، آپ نے وہ یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مزید جو ہیں کوئی 10 ایک پیراگراف کے آدھا پیراگراف 2 سطریں آپ نے یاد کر لینی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک اہم ترین بات آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کے گیسٹ پیپر کی تیاری کے لیے ہمیں 1 ہفتہ لگا ہے، یہ اہم ترین گیسٹ پیپر آپ کو دیا ہے۔ تو آپ ایسے نہ جائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہے کیونکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔